اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم المرسلین سیدنا و سید الاولین والآخرین حبیبنا و حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين فاذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل سيما بقية الله الأعظم رحمة الله على محبيهم ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين صلوات على محمد پروردگار آپ سب کی عبادتوں کو طاعت اور عبادات دعاؤں حاجات سب کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آج چوتھا دن ہے موضوع بحث مولا امام زمان اجل اللہ فرج الشریف، اور یہ آیت مجیدہ ہے سورہ ہود کی بقیت اللہ۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا، بقیت اللہ ایک ایسا لقب ہے جو مولا کی غیبت کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ امام زمان 260 ہجری کو پردہ غیبت میں گئے، اور دنیا تشیع 260 ہجری سے اب تک جو ہے وہ مولا کے ظہور کا انتظار کر رہے ہیں۔ لحظہ شماری ہو رہی ہے کب یوسف زہرا پردہ غیبت سے ظاہر ہوں اور یہ دنیا بالآخر عدل و انصاف سے بھرے۔ امام کیوں غائب ہوئے؟ بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال ہے، اور بالخصوص آج کے جوان پوچھتے ہیں کہ کیوں غائب ہوئے؟ آیا حجت خدا لوگوں کی ہدایت کے لیے آتی ہے تو وہ لوگوں کی نگاہوں کے سامنے ہو؟ غائب ہونے کا مقصد کیا؟ اس سے پہلے اتنے نبی آئے، وہ بھی لوگوں کی نگاہوں کے سامنے تھے۔ ہمارے 11 امام وہ بھی لوگوں کی نگاہوں کے سامنے تھے، تو امام بھی ہمارے سامنے ہوتے، ہماری ہدایت کا سامان فراہم کرتے، ہمیں تیار کرتے، تو یہ بہتر نہیں تھا؟ ہماری نگاہوں کے سامنے ہوتے، ہمیں تیار کرتے، اور ایک عظیم عالمگیر حکومت قائم ہو جاتی دنیا میں۔ عام طور پر اس طرح کے سوالات ہوتے ہیں علماء سے۔ ہم سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ آخر وجہ کیا تھی، خدا نے کیوں غائب کیا، اور واقعاً اس سے پہلے کوئی حجت خدا غائب ہوئی ہے، نہیں ہوئی، یا پہلی دفعہ ایسا ہوا؟ یہ سوال امام صادق علیہ السلام سے بھی ہوا۔ جب انہوں نے امام قائم کی غیبت کا ذکر کیا تو اصحاب نے کہا کہ قائم کیوں غیبت اختیار کریں گے؟ تو جواب آیا کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ اپنے انبیاء کی جو سنن ہیں، یعنی جو سنتیں ہیں، وہ قائم میں جاری کرے۔ اور ایک سنت یہ تھی کہ خدا نے انبیاء کو بھی غیبت دی تھی، یعنی اس سے پہلے نبی بھی غائب ہوتے رہے ہیں، یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوا، اس سے پہلے بھی غیبتیں ہوتی رہی ہیں۔ مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بنی اسرائیل میں وہ واقعہ ہوا، ایک قبطی، قرآن مجید اس کی طرف اشارہ کر رہا ہے، ان کے ہاتھوں قتل ہوا، تو اب وہ فرعون زمان جو ہے وہ اس در پہ تھا کہ حضرت موسیٰ کو لخر شہید کروا دے۔ یہاں میں ایک تھوڑی سی وضاحت کروں گا۔ وہ فرعون جس نے حضرت موسیٰ کو پالا تھا وہ اور تھا، اور وہ فرعون جس کے ساتھ حضرت موسیٰ کی جنگ ہوئی، گفتگو ہوئی، بحث ہوئی، وہ معجزات آئے، یہ اور تھا۔ وہ باپ تھا، یہ بھائی تھا، یعنی جس فرعون نے پالا تھا اس کا بیٹا اب حاکم تھا، اور اس کے دل میں بڑا کینہ بھی تھا حضرت موسیٰ سے بھی اور حضرت آسیہ سے، چونکہ حضرت آسیہ نے ماں بن کے حضرت موسیٰ کو پالا تھا۔ تو یہ جو جوان فرعون تھا جو اب حاکم تھا،
بڑا کینہ رکھتا تھا حضرت موسیٰ حضرت آسیہ، اور دونوں کو اس نے نکال دیا تھا محل سے. جس فرعون نے محل میں پالا تھا وہ مر گیا تھا. اب یہ فرعون درپے تھا کہ کسی بہانے سے حضرت موسیٰ کو شہید کروا دے. اب ایک قبطی جو ظلم کر رہا تھا بنی اسرائیل پہ، بنی اسرائیل کے ایک شخص پہ، اس جھگڑے میں حضرت موسیٰ بھی آ گئے. اس شخص کی جان بچاتے ہوئے انہوں نے اس کو ایک مکہ مارا اور یہ مر گیا. اب حکومت جو ہے وہ اس پیچھے تھی. اب فرعون کو بھی بہانہ مل گیا. اب جان موسیٰ کو خطرہ تھا، لیکن بنی اسرائیل میں کوئی جان بچانے والا نہیں تھا. اب خدا نے حکم دیا، حضرت موسیٰ جو ہے وہ مدائن کی طرف چلے گئے اور 7 سال حضرت شعیب کی خدمت میں رہے. یہ ایک غیبت تھی بنی اسرائیل سے. نبی بنی اسرائیل کا تھا، اپنی امت سے غائب ہوا. کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ نے 2 دفعہ غیبت اختیار کی. خیر میں اس واقعے میں تفصیل میں نہیں جان چاہتا، موضوع چونکہ یہ نہیں ہے. موضوع یہ تھا کہ آیا اس سے پہلے اور بھی نبی غائب ہوتے رہے. حضرت نوح کی غیبت کا ذکر ہے، حضرت ادریس کی غیبت کا ذکر ہے، حضرت ابراہیم کی غیبت کا ذکر ہے، حضرت یوسف کی قوم کنعان سے اتنی طولانی غیبت کا ذکر ہے کہ مصر چلے گئے، اپنی قوم سے، اپنی امت سے تو غائب ہو گئے. اسی طرح ایک نبی تو ابھی تک غائب ہے. حضرت عیسیٰ جب ان کی جان کو خطرہ ہوا تھا، یہی یہود انہیں قتل کرنے کے درپے تھے اور کوئی انہیں بچانے والا نہیں تھا، تو خدا نے عیسیٰ کو لوگوں کے درمیان سے اٹھا لیا. عیسیٰ انتقال نہیں کیا، انہوں نے وفات نہیں پائی، زندہ ہیں لیکن غائب ہیں، آسمان چہارم پر ہیں. خود ہمارے نبی کی جان کو جب خطرہ ہوا مکہ میں، جب ان کے قتل کرنے پر مختلف قبائل نے اجتماع کیا اور مجبور ہو کے ہمارے پیغمبر جو ہیں انہوں نے مکہ کو چھوڑا اور مدینہ کی طرف روانہ ہوئے اور پیچھے قاتل بھی چل پڑے، تو غار ثور میں اللہ نے ہمارے پیغمبر کو غائب کر دیا. 3 دن تک غائب رہے. غیبت اس سے پہلے بھی پیش آتی رہی. کسی کو کچھ دنوں کی تھی، کسی کی کچھ مہینوں کی تھی، کسی کی کچھ سالوں کی تھی، اور بعض کی غیبت تو ہمارے امام سے بھی زیادہ طولانی ہے، جیسے کہ حضرت عیسیٰ کی مثال دی. عام طور پر اگر اس سے پہلے انبیاء کی اگر غیبتوں پر ہم ایک تجزیہ کریں، عام طور پر کسی بھی حجت خدا کو اس وقت غیبت پیش آتی ہے کہ جب اس کی جان کو خطرہ ہو اور اللہ نے بھی اس سے کام لینا. بعض دفعہ اہل سنت یہ کہتے ہیں کہ آپ کا امام پتہ نہیں خوف کی وجہ سے چھپا ہوا ہے، شہادت تو ورثہ ہے، یہ ہے، اس طرح کی باتیں. ہمارے امام موت کے خوف سے نہیں چھپے ہوئے، حکم خدا سے پنہاں، ورنہ انہیں موت کی کیا پرواہ. یہ تو موت کو لقائے رب، اس کے یہ تو وہ ہستی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی پرواہ نہیں، موت ہم پر آ جائے یا ہم موت پر آ جائے. یہاں چونکہ مہدی کے ذریعے خدا نے اس حکومت الہی کو محقق کرنا ہے کہ جس کا انتظار آدم سے شروع ہوا. نوح، موسیٰ، ابراہیم، ہمارے پیغمبر، ہزاروں سالوں سے بشریت جس الہی حکومت کی تشنا ہے وہ مہدی کے ہاتھوں سے محقق ہوگی. خدا نے مہدی سے ابھی کام لینا، جیسے ابھی موسیٰ سے کام لینا تھا. جان کو خطرہ ہوا، حکم ہوا چلے جاؤ مدائن کی طرف. یوسف کو بھائی قتل کرنے کے درپے تھے، اللہ نے یوسف سے کام لینا تھا. سرزمین مصر کو جو ہے پروردگار نے یوں سمجھیں دین خدا میں داخل کرنا تھا. یوسف کے ذریعے ایک مشن تھا حضرت یوسف کا. حضرت یوسف کو کنعان سے غائب کر دیا. ابراہیم کی جان کے جب درپے ہوئے، ابراہیم نے ہجرت کر لی اپنی قوم سے. حضرت عیسیٰ سے ابھی خدا نے کام لینا ہے. حضرت عیسیٰ نے ابھی امام مہدی کا ناصر بن کر دنیا عیسائیت کو مسلمان بنانا ہے، اس لیے اللہ نے عیسیٰ کو غائب کر دیا. بس غیبت کا ایک فلسفہ یہ ہے، خدا اس وقت حجت خدا کو غائب کرتا ہے. نہ عیسیٰ موت سے ڈرنے والا، نہ موسیٰ، نہ یوسف، نہ ابراہیم، نہ ہمارے پیغمبر. خدا کی جو حجت الہی ہے وہ موت سے خوف زدہ نہیں ہے، وہ تو مشتاق ہوتی ہیں موت کی. وہ تو شب و روز
کہتی ہیں کہ خدایا وہ کب وقت آئے گا جب تیری ملاقات کو ہم آئیں. یہ خاموش سے ڈرتے ہیں. لیکن خدا کا یہ قانون ہے کہ اگر ایک حجت کا بھی مشن باقی ہے، خدا اس کی زندگی کو اس سے بہتر کوئی طریقہ نہیں بچانے کا. اب ہمارے عزیزان کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ ہمارے سامنے بھی ہوتے اور ہمیں تیار کرتے اور غائب کیوں ہوئے؟ تو پھر مسلسل معجزات کی ضرورت ہے. چونکہ جب لوگوں نے جان نہیں بچانی، خدا نے بچانی ہے، تو پھر لازمی تھا ہر پل معجزہ ہوتا. چونکہ حملے ہونے تھے، بار بار حملے ہونے تھے. جب اپنوں نے جان نہیں بچانی تو پھر معجزہ. اب مسلسل معجزے یہ خود ایک مسئلہ ہے. یہ نظام کائنات کے خلاف ہے کہ ہر پل معجزہ. اس لیے خدا نے بہترین طریقہ جو پروردگار کی منشا کے مطابق ہے کہ جب تک کسی ملت میں اس کی حجت یا اس نبی یا امام کی خاطر قربانی دینے والے ناصر پیدا نہ ہوں، اس کی قدر کرنے والے نہ ہوں، خدا اس ملت کو محروم کر دیتا ہے اور اپنی حجت کو غیبت کے ذریعے محفوظ کر لیتا ہے. یہ قانون ہے خدا. لہذا ایک اہم فلسفہ یہی ہے مولا کی غیبت کا. یہ ہمارے پیغمبر سے بھی سوال ہوا کہ جب انہوں نے امام مہدی کی بشارت دی اور کہا کہ وہ غائب ہوں گے، اصحاب نے سوال کیا کیوں غائب ہوں گے؟ انہوں نے اشارہ کیا کہ فرمایا کہ اس جوان کی جان کو خطرہ ہوگا. اب آپ 260 ہجری کے ذرا اس منظر کو ذہن میں لائیں. جس ظالم حکومت نے امام عسکری کو مسموم کیا اور شہید کیا، ان کے لیے 5 سالہ بچے کو قتل کرنا کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں تھا. اور واقعی امام کی جان کو خطرہ تھا. امام غائب. آج بھی خطرہ ہے. ابھی آپ کیا سمجھتے ہیں، ہم کیا سمجھتے ہیں کہ مولا اس وقت ظاہر ہوں؟ دنیا تشیع میں اتنا دمخم ہے. وہ امام معصوم جس کو ساری ابلیسی قوتیں جن و انس کی شکل میں شہید کرنے کے درپے ہیں، ہم انہیں بچا سکتے ہیں؟ نہیں بچا سکتے. آج ایک جگہ پروگرام تھا تو میں نے کہا کہ یہ جدید ترین اسلحہ، اس خوش فہمی نہیں رہنا چاہیے، ہمیں یہ خوش فہمی نہیں رکھنی چاہیے کہ یہ امریکہ کا یہ جدید ترین اسلحہ جو ہے یہ ہمیں مارنے کے لیے بنا ہے. وہ مہدی کو مارنے کے لیے بنا. ہم تو ہمیشہ ان کی نگاہوں میں. ٹیکنالوجی اس نہج پہ ہے کہ میں اس وقت گفتگو کر رہا ہوں، وہ سن رہے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں. وہ کسی شخص کو کسی وقت بھی ٹارگٹ بنا سکتے ہیں. ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ دنیا میں جو جدید ترین اسلحہ بن رہا ہے، جدید ترین جو ٹیکنالوجی ہے، وہ اپنے اس خطرے کو مٹانا چاہتے ہیں. چونکہ وہ ہم سے زیادہ مہدویت کو سمجھتے ہیں. انہیں پتہ ہے کہ ان کی کتابوں میں جنگ ارمگڈون کا ذکر ہے. وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے کہ مشرق کی افواج سے ہماری جنگ ہوگی. اور خود ہمارے اسلام میں جو مسلسل بشارتیں ہیں امام مہدی کی، اور یہ کہ انہوں نے آنا ہے اور دنیا کے ظالموں کو ختم کر کے پوری دنیا پر اسلام کی حکومت جو ہے، سب سے زیادہ وہ خطرہ محسوس کرتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے اہل مغرب کی تو یہ عادت ہے کہ وہ چاہتے ہیں خطرے کو پہلے ہی ختم کر دیں، اس سے پہلے کہ وہ خطرہ رونما. عراق پر حملہ کرنے کی وجوہات بعد میں ذکر ہوئی ہیں. خود انہی کے لوگوں نے بتایا کہ صدام کا تو بہانہ تھا کویت پر، ہم نے ہی اسے تیار کیا تھا کویت پر حملہ کر تاکہ امریکہ عراق پر حملہ کرے. اصل میں عراق پر حملہ کرنے کا مقصد یہی تھا کہ مہدی کو ڈھونڈا جائے اور شہید کیا جائے. انہوں نے تو عراق کو کھود ڈالا. کتنے ہی سرداب کھود ڈالے. کتنے عرصے تک وہ سردابوں میں مہدی کو، چونکہ ان کو یہ بتایا گیا تھا کہ شیعوں کا امام کسی سرداب میں. جب وہ مایوس ہوئے تو انہوں نے عراق کو چھوڑا. لیکن ابھی بھی ان کا اڈا ہے کہ اگر کہیں سے کوئی خطرہ شروع ہوتا ہے وہ جنگ کرے. اب ہمارے لوگ جو ہیں وہ تو اس چکر میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ مولا جب آئیں گے تلوار سے جنگ کریں گے. دنیا مولا کو مارنے کے لیے کتنا ماڈرن ترین ٹیکنالوجی لے کے بیٹھی ہوئی ہے، اور ہم ابھی گھوڑے اور تلوار کے چکر میں، اور اس بات پہ لڑائیاں ہو رہی ہیں. اور ایک غلط مفروضے بنائے جاتے ہیں. ہمارے بعض لوگ بیٹھ کر افسانے بناتے ہیں. جیسے کراچی کے ایک بہت بڑے خطیب، میں نام نہیں لیتا ان کی بے احترامی نہ ہو، میں تقریر ان کی سن رہا تھا، بڑے اچھے، میں بڑا پسند کرتا ہوں ان کو، اگرچہ وہ کسی حوزے سے باضابطہ طور پر نہیں پڑے ہوئے، لیکن مطالعہ ان کا بڑا شاندار ہے. میں اس وقت حیران ہوا ان کی بات سن کر. مہدویت پر گفتگو کرتے کرتے
کس طرح وہ تخیلات میں چلے گئے. دیکھیں نا، کیوں کہتے ہیں کہ ہر موضوع کے ماسٹر کی طرف جائیں؟ کیوں کہتے ہیں فقہ میں فقیہ کی طرف جائیں، طب میں طبیب کی طرف جائیں؟ تو جب جس شخص کا موضوع ہی نہیں ہے وہ اگر اس میں بیان کرے گا تو وہ خود بھی گمراہ ہوگا اور دوسروں کو بھی کرے گا. انہوں نے کہا کہ احادیث میں آیا ہے کہ امام مہدی جب آئیں گے ان کے ہاتھ میں تلوار ہو. اب میرا یہ خیال، یہاں سے اب افسانہ شروع ہو گیا. میرا یہ خیال ہے، پھر بعض لوگ آئنسٹائن کا بھی حوالہ دے بیٹھتے ہیں جیسے وہ کوئی نبی ہے، عالم الغیب ہے. اس انداز سے بڑی یقین سے بات ہوتی ہے. میرا یہ خیال ہے کہ 2 جنگیں عظیم ہو گئی ہیں، اب تیسری ہوگی، تیسری بھی ہوگی، چوتھی بھی ہوگی. یہ جتنے ایٹم بم بنے ہوئے ہیں، ہائیڈروجن بم بنے ہوئے ہیں، یہ سارے چلیں گے. پوری زمین پر جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں سب تباہ ہو جائے گا. دنیا بے پناہ دنیا قتل ہوگی، یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا. یہ بجلی، یہ کمپیوٹر، سب کچھ ختم ہو جائے گا. تھوڑے سے لوگ بچیں گے جو زمین کی تہوں میں گھسے ہوں گے. جب وہ باہر، اب اس موضوع پہ فلم بھی بنی ہوئی ہے، ہالی ووڈ نے فلم بھی بنائی ہے، پوری زمین کی تباہی. البتہ وہ بناتے ہیں کہ شاب ثاقب گرتا ہے، پوری زمین تباہ ہو جاتی ہے، تھوڑے سے لوگ جو زمین کی تہوں میں گھسے ہوتے ہیں وہ بچ جاتے ہیں. خیر، وہ جو تھوڑے سے بچے ہوں گے وہ نکلیں گے تو پوری زمین سیاہ ہو چکی ہوگی. اب دوبارہ غاروں کا زمانہ شروع ہو جائے گا، لوگوں کے ہاتھوں میں پتھر ہوں گے، لکڑی ہوگی. اب مہدی تلوار لے کے آ جائیں گے اور تلوار اس وقت دنیا کا برترین اسلحہ. کیا ضرورت ہے اس قسم کے افسانے تخیلات کی؟ دنیا کبھی بھی پیچھے کی طرف نہیں گئی، دنیا ہمیشہ آگے کی طرف بڑھ رہی. ہماری احادیث میں ایسی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ احادیث تو مولا کے زمانے کو بہت ترقی یافتہ زمانہ بتا رہی. پتہ نہیں یہ لوگ کیا، میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ جب کسی کو کہا جاتا ہے مہدویت پر تو وہ ایک کتاب کو ڈھونڈتا ہے، اس میں جتنی کوئی سچی جھوٹی روایتیں دیکھتا ہے اور تقریر تیار کر کے وہ ممبر پہ شروع ہو جاتا ہے. حالانکہ احادیث میں بآخر دیکھنا چاہیے کون سی سچی ہے، کون سی جھوٹی ہے، کون سے قصے ہیں، کون سی حقیقت ہے. ایک حساس موضوع ہے، دنیا انتظار میں ہے اور ہم لوگوں کو کیا بتا رہے ہیں. ہماری احادیث مہدویت کے حوالے سے تو بہت ایک ماڈرن دور کو بیان کر رہی ہیں. پہلے زمانے کے لوگ سمجھتے تھے یہ سارے معجزات ہوں گے، اب ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ علم ہے. مثلا احادیث یہ کہتی ہیں کہ جب مہدی ظہور کرے گا اس زمانے میں مشرق میں بیٹھنے والا مغرب والے کو دیکھے گا بھی اور اس سے ہم کلام بھی ہوگا. اب تو یہ تو آج ہم اسی زمانے کے قریب ہیں، یا اسی زمانے کو ہم نے پا لیا ہے. تقریباً 50 سال پہلے معجزہ سمجھا جاتا تھا، آج ہمارا بچہ کہے گا کہ نہیں یہ ترقی کی علامت ہے. احادیث کہتی ہیں کہ جب مہدی ظہور کریں گے ان کے انصار بادلوں پہ سفر کرتے ہوئے سرعت کے ساتھ، جس طرح خزاں کے بادل تیزی سے حرکت کرتے ہیں، آنن فانن مولا کے پاس پہنچیں گے. اب جو ہے پہلے زمانے میں لوگ کہتے تھے یہ معجزے ہوں گے، لیکن اب ہم سمجھ رہے ہیں اب تیز جو رفتار جہاز جو ہیں جو سیکنڈوں کی رفتار سے سینکڑوں ہزاروں میل کا بھی سفر کر سکتے ہیں. اب یہ ٹیکنالوجی آ رہی ہے، اب تو ٹرینیں اتنی تیز بن رہی ہیں تو جہاز تو دور کی بات ہے. یعنی یہ جدید دور کی علامت ہے. یا مولا جب کلام کریں گے ان کے ناصروں کے ہاتھوں پر مولا کا پیغام ظاہر ہوگا. یعنی مولا جب گفتگو کریں گے، کوئی پیغام دیں گے، ان کے ناصر اپنے ہاتھ کے کف ہاتھ کو دیکھیں گے. اب پہلے لوگ سمجھتے تھے یہ معجزہ ہے، اب ہمیں سمجھ آ رہا ہے کہ یہ تو جدید آلات کی طرف اشارہ ہے. تو کیوں اس قسم کی باتیں کی جاتی ہیں کہ پہلے مولا کے ظہور سے پہلے پوری دنیا کو قتل کروایا جاتا ہے، پھر یہ ساری ٹیکنالوجی ختم کی جاتی ہے، پھر لوگوں کو جہالت اور غاروں کے زمانے میں پھینکا جاتا ہے. ان چیزوں کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ چیزیں خلاف مشیت الہی. ایسا نہیں ہوگا. بلکہ میں عرض کروں گا کہ امام جس زمانے میں ظاہر ہوں گے اس زمانے کا برترین اسلحہ ان کے پاس ہوگا، برترین ٹیکنالوجی ان کے پاس ہوگی. اس لیے دنیا کی بڑی بڑی سپر پاورز مولا سے لڑنے کے لیے انکار کر دیں گے، لڑ نہیں سکیں گے. یہ ہماری احادیث میں ہے کہ دنیا کی افواج ناصروں کا مقابلہ کرنے کی ہمت نہیں رکھیں گے. وہ کہیں گے کہ ان کے ساتھ لڑنا خودکشی. کیوں؟ چونکہ آگے ہمارا جو دور آ رہا ہے، آگے ساری لڑائی علم کی ہے، ٹیکنالوجی کی ہے. شاید ہمیں دو بدو لڑنے کی نوبت ہی نہ آئے.
اب اگر دنیا کو ناز ہے اپنی ٹیکنالوجی پہ، اپنے علم پر، تو یہ ولی خدا کے سارے علوم کا وارث بن کے آ رہا ہے۔ اور یہ تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، فرمایا تھا کہ ہمارا مہدی، ہمارا قائم تمام علوم کا وارث ہے جو خدا نے بشریت کو عطا کر۔ بلکہ احادیث میں یہ بھی آیا ہے کہ پروردگار نے نوع بشر کو 27 حرف دینے تھے علم کے۔ اب یہ حرف ہیں، خزانے ہیں، یہ کیا ہے؟ اور ابھی تک یہ جتنے انبیاء آئے، جتنے ائمہ آئے، 2 حرف ملے ہیں، 25 حرف ابھی تک نہیں ملے، اور وہ 2 حرف بھی ابھی پورے نہیں ہوئے۔ جب ہمارے قائم آئیں گے تو 27 حرف کا علم انسانوں تک، ان کے ناصروں تک علم جو ہے وہ منتقل ہوگا۔ اب آپ اس کہانی سمجھ جائیں، امام کے مد مقابل جو افواج ہیں وہ 2 حرف سے مسلح ہیں اور ناصر 27 حرف سے مسلح۔ یہ ہے امام کی فتح، یہ ہے فتح امام کی۔ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ امام کی خدا کی طرف سے نصرت ہوگی، وہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آج کے اس دور میں امریکہ جیسا بھرپور ٹیکنالوجی والا ملک ایک کمزور افغانستان ہو یا ویتنام اس پر قبضہ نہیں کر سکتا، سالوں تک نہیں کر سکتا؟ مہدی کی افواج پوری زمین پر 7 مہینے میں قبضہ کر لیں گے۔ یہ وہی چیز ہے، یعنی علم کی فتح ہے۔ ہماری آگے جتنی بھی جنگ ہے وہ علم کی جنگ ہے۔ دنیا میں وہی قوم، وہی ملک اس وقت بھی آگے ہے جو علم کے اعتبار سے آگے ہے، اور امام زمان اور ان کے ناصر سب سے زیادہ آگے ہوں گے۔ اگر کوئی جنگیں ہیں تو مشرق وسطیٰ میں ہیں، منافقین کے ساتھ جنگ ہے، لیکن جو دیگر اقوام ہیں ترقی یافتہ، ان میں سے ایک جنگ ہے جو یہودیوں کے ساتھ ہوگی بیت المقدس کو فتح کرنے سے پہلے۔ عالم مسیحیت جنگ نہیں کرے گا مولا سے، چونکہ وہ یہودیوں والی جو جنگ ہے اس میں وہ اپنی شکست دیکھ لیں گے، چونکہ یہودیوں کو، اسرائیل کو جو تیار کیا گیا ہے بھرپور اسلحے کے ساتھ، وہ مسلمانوں سے لڑنے کے لیے تھوڑا تیار کیا گیا ہے۔ ہم بعض اوقات یہ ہمیں ظلم ہوتا ہے، حزب اللہ کے ساتھ اس کی لڑائی ٹریننگ ہے، اس کی مشقیں ہیں فوجی۔ دیگر مسلمان ممالک کے ساتھ اس کو جو جدید ترین اسلحہ دیا جاتا ہے، اس کو جو تیار کیا جاتا ہے، وہ ہماری احادیث بتا رہی ہیں، یہودی تیار ہو رہے ہیں مہدی کی افواج سے لڑنے کے لیے۔ ہاں کبھی کبھی ہم سے وہ گیم کھیل لیتے ہیں، لیکن حقیقت یہ نہیں ہے، وہ یہ سارا کچھ ہمارے لیے نہیں ہے۔ ان کی انجیل میں، تورات میں آرمگڈون کا ذکر ہے، وہ اس جنگ کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں جسے ہم جنگ کرکیسیا کہتے ہیں۔ بہت بڑی جنگ ہونی ہے یہودیوں کے ساتھ، اور اس یہودیوں کی جنگ میں اب روایت کہتی ہے دجال یہودیوں کے ساتھ ہے، عالم مسیحت یہودیوں کا ساتھ دے گا، ساری ٹیکنالوجی وہ اس میں استفادہ کریں گے۔ لیکن جب امام زمان اور ان کے انصار فتح حاصل کریں گے اور یہودیوں کو عبرتناک شکست دیں گے، عالم مسیحت ہار جائے گا، پیچھے ہٹ جائے گا، پھر وہ لڑنے کی ضرورت نہیں رکھے گی۔ اب آپ غور فرمائیں کہ یہی مسیحی جو کچھ عرصہ پہلے کہتے تھے کہ یہودیوں نے ہمارے عیسیٰ کو صلیب پہ لٹکایا ہے اور ان کے دشمن بنے ہوئے تھے، آج اتنا پیار اور محبت کیوں ہو رہی ہے اسرائیل سے؟ کیوں صہیونی حکومت سے اتنی محبت ہے؟ کیوں اپنا اسلحہ، کیوں اپنا پیسہ، کیوں چندہ باقاعدہ جمع ہوتا ہے اسرائیل کے لیے؟ اسرائیل ان کا وہ لشکر ہے جنہوں نے مسیحت کی جگہ اسلام سے لڑنا، یہ ان کی چلاکی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں یہودیوں نے بیوقوف بنا رہے ہیں، مسیحی بیوقوف بنا رہے ہیں۔ اسرائیل کو تیار کیا ہوا ہے، ایک دستہ، ایک جنگجو ملک انہوں نے تیار کیا ہوا ہے کہ جب مشرق سے جنگ ہو یہ ہمارا نمائندہ بن کے لڑے گا، ہم پشپنائی کریں۔ اور روایات یہی بتاتی ہیں، احادیث یہی بتاتی ہیں کہ امام جب تمام اسلامی ممالک پر اپنا کنٹرول پورا کر لیں گے، مشرق وسطیٰ پر جب ان کا قبضہ ہوگا، اور سفیانی کے ساتھ جو سب سے بڑا منافق ہوگا، جو یزید کی حکومت کے احیاء کے لیے جس نے کئی مسلمان ملکوں پر قبضہ کیا ہوگا، جب اس کو بھی شکست ہو جائے گی، عراق کو آزاد کرا لیں گے، سوریہ کو آزاد کرا لیں گے، حجاز کو آزاد کرا لیں گے، اس پوری پٹی پر جب مولا کا قبضہ ہوگا، پھر امام قبلہ اول کی آزادی کے لیے جب خود جائیں گے، خود اپنی افواج کو سفیانی کے ساتھ خود لڑنے کے لیے نہیں جائیں گے، امام کے کمانڈر لڑیں گے، یہی یمنی جس کا ذکر آتا ہے، یمانی،
لیکن یہودیوں کے ساتھ جنگ کے لیے خود امام جائیں گے. بہت بڑی وہ جنگ ہوگی، لیکن روایات بتاتی ہیں کہ زمین پر یہودیوں کی لاشوں کا دسترخوان لگے گا اور چرند و پرند اور درندے کھائیں گے. اور اس کے بعد یہ اسلامی افواج جو ہیں، البتہ ہم جب یہودی کہتے ہیں تو مراد صہیونی، وہ سب یہودی ہماری مراد نہیں ہے. ان میں تو بعض ایسے یہودی ہیں جو خود اسرائیل کے مخالف ہیں، وہ خود ان کے دشمن ہیں. وہ کہتے ہیں انہیں نہیں بنانی چاہیے تھی، مسیح ہمارا آئے گا وہ بنائے گا، ان کو نہیں بنانا چاہیے تھا. خیر، جب افواج داخل ہوں گی اور قبلہ اول آزاد ہوگا، پھر جو ہے دنیا دیکھے گی آسمان چہارم سے حضرت عیسیٰ کا نزول. اور کہتے ہیں اس وقت جو ہے وہ اسلامی افواج جو ہیں وہ نماز کا وقت ہوگا، صفیں لگ جائیں گی اور امام جو ہیں وہ نماز کے لیے تیار ہو رہے ہوں گے. آسمان سے حضرت عیسیٰ جب نازل ہوں گے اور دنیا دیکھے گی ایک شخصیت کو آسمان سے اترتا ہوگا، اور امام تعارف کروائیں گے کہ یہ فرزند مریم حضرت عیسیٰ ہیں، یہ پیغمبر ہیں خدا کے، اور پھر امام دعوت دیں گے. اب یہ جو میں بیان کر رہا ہوں یہ صحیح مسلم، صحیح بخاری، ہماری عادت کی کتابوں میں سب میں یہ ذکر ہے. اور باقاعدہ ہمارے پیغمبر جب یہ بیان کرتے تھے تو فخر کرتے تھے کہ اے مسلمانوں، اے میرے اصحاب، تم کیا محسوس کرو گے کہ ایک وقت آنے والا ہے کہ جب مریم کا بیٹا زمین پہ اترے گا اور میرا بیٹا بھی ہوگا، اور نماز کا وقت ہوگا لیکن امام میرا بیٹا بنے گا. اس پہ باقاعدہ پیغمبر نے فخر کیا. اب امام دعوت دیں گے حضرت عیسیٰ کو کہ آپ آئیں، آپ پیغمبر خدا ہیں، آپ امام جماعت، ہم آپ کی اقتداء کرتے ہیں. تو حضرت عیسیٰ کہیں گے کہ میں آیا ہوں آپ کے پیچھے نماز پڑھنے کے، آپ کی اقتداء کرنے کے. بالآخر وہ نماز بہت سارے لوگوں کے دلوں سے شک کو دور کرے گی، جن کے دلوں میں ابھی بھی شک ہو. اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ مبلغ اسلام بن کر دنیا مسیحت کو تبلیغ کرنے کے لیے چل پڑیں گے. اب یہ ہماری روایات کہتی ہیں کہ دنیا مسیحت میں 40 دجال ظاہر ہوں گے عیسیٰ کے ساتھ لڑنے کے لیے. اب حضرت عیسیٰ کی دجالوں کے ساتھ جنگ ہے. دنیا مسیحت کو مسلمان کریں گے، اسلامی لشکر بنائیں گے، اور وہ مسیحی جو دجال بنے ہوئے ان سے جنگ کریں گے. اب ایک لمبا پیریڈ ہے ان کا، اور پوری دنیا مسیحت کو مسلمان کر کے امام زمان کے حوالے کریں گے. صلوات پڑھیں بر محمد و آلہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل. تو گفتگو ہماری شروع ہوئی تھی کہ کیوں امام غائب ہوئے ہیں. سامنے ہوتے تو آیا بہتر نہیں تھا. تو میں اسی حوالے سے عرض کرتا ہوا اب کہاں سے کہاں نکل گئے کہ یہ خدا کی مشیت ہے. مسلسل معجزے تو نہیں کرنے، غیبت کے ذریعے جان کو محفوظ کرنا یہ بہترین طریقہ ہے. اس سے پہلے پروردگار نے جتنے نبیوں کی جان بچائی ہے وہ غیبت کی. لہذا ایک اہم ترین فلسفہ جو مولا کی غیبت کا، وہ ان کی جان کو خطرہ ہے. ابھی تک دنیا تشیع میں وہ ناصر سامنے نہیں آئے کہ جو تیار ہوں اپنے امام کی جان بچانے کے لیے. جذبات نہیں چاہیے، علم چاہیے، ہمت چاہیے، کام چاہیے. ہم نے اس موضوع پر کون سا کام کیا؟ لوگ ہیں لیکن ابھی اس تعداد تک نہیں پہنچے. بعض دفعہ یہ کہا جاتا ہے کہ اتنی دنیا، اتنے عرب مسلمان اور اس میں کروڑوں شیعہ، نہیں ہے ناصر، نہیں ہے ناصر، نہیں ہے. صحیح بات ہے. امیر المومنین کے ولایت پر 1 لاکھ سے زیادہ اصحاب نے بیعت کی، لیکن مشکل وقت میں کوئی بھی نہیں آیا امیر المومنین کو. آخر مجبور ہو گیا امیر المومنین، تقیتاً مجبور ہو گئے اس شخص کی بیعت کو قبول کرنے کے لیے. تقیہ ہے، مجبوری ہے، جان کو خطرہ ہے. بعض لوگوں نے آ کے اعتراض کیا تو امیر المومنین اس کو پکڑا، مدینے سے باہر آئے، کہنے لگے اس چرواہے کے پاس گن کتنی بھیڑیں ہیں. اس نے کہا 40. فرمایا میرے پاس 40 ناصر بھی نہیں تھے. اب یہ علی قتل ہو جاتا یا پھر تقیہ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. امام کی جان اہم ہے یا حکومت کو لینا ہے؟ جان ہے. جب معاملہ دائر ہو جائے حکومت کے لیے لڑے یا جان. یہی تمام منظر تمام ائمہ کے زمانے میں تھا. ہر امام حکومت الہیہ کو بپا کرنے کی صلاحیت رکھتے تھے، لیکن ناصروں کی قلت کا ہمیشہ شکوہ تھا. چھٹے مولا کے زمانے میں تو لاکھوں شیعہ تھے،
بعض دفعہ کے مولا کو ابھارتے بھی تھے کہ اٹھیں صادق آل محمد، اٹھیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہماری تلواریں آپ کے ساتھ ہیں۔ تو امام چھوٹا سا امتحان لے لیتے تھے، پتہ چل جاتا تھا۔ مثلا مشہور واقعہ میں دوبارہ سنانے چاہتا، صرف اشارہ کر رہا ہوں کہ جس کو امام نے کہا تھا تنور میں داخل ہو جا، اس نے بھی مولا کو آ کے 1,00,000 شیعہ کی فوج کی خبر دی تھی کہ 1,00,000 شیعہ خراسان میں آپ کے لیے حاضر ہے۔ فرمایا کہ تو تنور میں داخل ہو جا، تو جو ان کا سردار ہے، کمانڈر ہے۔ نہیں ہوا۔ اس نے کہا میری کیا غلطی، کیا آپ مجھے جیتے جی آگ میں جلا رہے ہیں؟ پھر ہارون مکی جب آتے ہیں اور معصوم کہتے ہیں ہارون تنور میں داخل ہو جا، اس نے دوسرا سوال ہی نہیں کیا کہ کیا مسئلہ ہے، کیا ہوگا، وہ داخل ہو گیا تنور میں۔ تو اب معصوم نے پوچھا اس جیسے کتنے ہیں؟ اس نے کہا اس جیسا تو ایک بھی نہیں ہے، محب ہیں، عزادار ہیں، لیکن اس جیسا نہیں ہے کہ جو اپنے آپ کو آپ کے حکم پر جلتی آگ میں پھینک۔ اور ہارون پہ آگ نے اثر نہیں کیا۔ ہارون آگ میں بیٹھا تسبیح خدا کر رہا ہے۔ کیسے اثر کرے آگ جب ولی پروردگار کا حکم نہیں؟ خلاصہ یہ ہے کہ یہ کہانی ہے ہمارے ائمہ کی، اور یہ کہانی چلتی چلتی امام زمان تک پہنچی ہے۔ ہر امام کچھ عرصے بعد شہید ہو رہا ہے، کچھ قتل کر رہے ہیں اور بچانے والے بچا نہیں رہے۔ یہ کہانی ہے ساری، کہ جس کا نتیجہ قائم کی غیبت کی شکل میں سامنے آیا۔ اور یہ تو خود 5ویں امام مولا امام باقر صلوات اللہ علیہ فرماتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جب خدا کسی قوم میں ہماری ہم نشینی سے خوش نہ ہو، یعنی وہ قوم ہماری قدر نہیں کر رہے، تو پھر پروردگار ان کو ہم سے محروم کر دیتا ہے، ہمیں ان سے اٹھا لیتا ہے، ہمیں ان سے غائب کر دیتا ہے۔ قائم کی غیبت یہ ہے۔ بچوں کو ہم عام طور پر جو مثال دیتے ہیں غیبت کی کہانی کی، وہ یہ دیتے ہیں، اور یہ اچھی مثال ہے۔ بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ چھوٹے بچے بھی بعض کل بیٹھے ہوتے ہیں، مثلا مثال دیتے ہیں کہ ایک گلی جس میں کمیٹی نے، بلدیہ نے ایک بلب لگایا تھا، نور کسی شیطان نے آ کے اس کو توڑ دیا، وہ دوبارہ لگائیں، تیسری دفعہ، چوتھی دفعہ، 10-11 دفعہ لگایا، اور شیطان اسے مسلسل توڑے ہیں، پھر بلدیہ بھی نہیں لگاتی۔ وہ کہتی اتنا ان کے اندر پہلے کوئی تربیت ہو، کوئی فرہنگ ہو، اس قابل تو ہوں، بلب کے لائق تو بنے پھر لگائیں گے۔ 11 امام ہماری آنکھوں کے سامنے شہید ہوئے ہیں، اب خدا نے کہا اس لائق تو بنے، 12ویں کو بھیجیں گے۔ سارا ماجرا یہی ہے، سارا ماجرا یہی ہے۔ اور ابھی تک ہم لائق نہیں بنے، چونکہ وہ جو صفات اور خصوصیات ذکر ہوئی ہیں کہ مولا کے 313 ناصروں میں کیا صفات ہیں، اور وہ جو 10 یا 12 ہزار جو جوان ہیں لشکر، اس کے اندر کیا خصوصیات ہیں، وہ بھی تک نہیں ہیں، وہ نہیں ہے۔ میں پہلے بھی ایک دفعہ آپ کی خدمت میں آیا تھا، میں نے کہا تھا آپ گوگل پر سرچ کریں کہ صفات یاران امام زمان، ناصرین امام زمان کی صفات، اور پھر آپ غور کریں اس طرح کے لوگ ہم نے دیکھے ہیں، یا ہم ہیں یا نہیں ہیں، یا ہمارے اطراف میں ہیں، تو آپ کو خود محسوس ہو جائے گا شاید پوری زندگی میں 1 یا 2 آدمی ایسے دیکھیں نہیں ہیں، یعنی ہماری توجہ نہیں ہے۔ اور وہ کوئی صفات کچھ سخت بھی نہیں ہے، کچھ سخت صفات نہیں ہے، ہم سب اپنے اندر وہ صفات پیدا کر سکتے ہیں، صرف توجہ کی ضرورت ہے۔ مولا کے مشن کی طرف توجہ کی ضرورت ہے، امام کی تنہائی کی طرف توجہ کی ضرورت ہے، صرف توجہ کی ضرورت ہے، اور کچھ بھی نہیں۔ ایک دفعہ ایک معصوم سے ظاہراً امیر المومنین صلوات اللہ علیہ سے پوچھا گیا، اللہم صلی کہ کیوں غائب ہوں گے، غیبت کی وجہ کیا ہے؟ بڑی خوبصورت مثال دی انہوں نے، کہا خدا یہ چاہتا ہے کہ قائم کے ناصر خالص ہوں، مختلف آزمائشوں سے گزریں، قائم کو خالص ناصر ملیں گے، جو نہ جھکنے والے ہیں، نہ ڈرنے والے ہیں، نہ دور ہونے والے ہیں۔ ان کی مثال جو ہے ہماری احادیث میں ہے کہ وہ غلاموں اور کنیزوں کی مانند ہوں گے، جو مولا کے صرف حکم کا انتظار کریں گے۔ بلکہ کنیز سے تشبیہ دی گئی ہے، کنیز غلام کی نسبت زیادہ وفادار ہوتی ہے اپنے مالک کی، اسے اما سے نسبت دی ہے۔ امیر المومنین بڑی خوبصورت مثال دی، کہنے لگے میں تمہیں ایک مثال دیتا ہوں، دیکھو کوئی شخص گندم خریدتا ہے اپنے گھر میں، 1 سال کے لیے گندم خریدتا ہے،
اور اسے گھر میں رکھ لیتا ہے، ایک کمرے میں گندم رکھ کے دروازے کو تالا لگا دیا۔ کچھ دنوں کے بعد، مہینے بعد وہ تالا کھولتا ہے، دیکھتا ہے گندم کو کیڑا لگا ہوا ہے، وہ جو لگ جاتے ہیں۔ وہ کیا کرتا ہے، گندم کو نکالتے ہیں، دوبارہ اس سے دھوپ لگاتے ہیں، گندم کو دوبارہ چھانتے ہیں، پھر وہ جو خراب ہوئی ہوتی ہے اسے ایک طرف پھینک دیتے ہیں اور صاف ستھری گندم دوبارہ۔ وہ جو لوگ گندم کا ذخیرہ کرتے ہیں انہیں پتا ہے یہ کام انہیں چند بار کرنا پڑتا ہے۔ اب تو جدید دور ہے نا، اب تو ہم نہیں یہ کرتے، پرانے زمانے میں یہ ہوتا تھا، لیکن مثال بڑی اہم۔ فرماتے ہیں کہ پھر کچھ عرصے کے بعد دوبارہ وہ کمرے میں آتا ہے، تالا کھولتا ہے، دیکھتا ہے پھر کیڑا لگا ہوا ہے۔ پھر وہ دوبارہ اس کی صفائی کرے گا اور وہ خراب گندم کو خالص گندم سے، صاف گندم سے جدا کرے گا۔ 3-4 بار ایسا ہوگا، آخر میں جو گندم بچے گی وہ اتنی خالص اور قوی ہوگی کہ اب اس پر کیڑا اثر نہیں کر سکتا۔ فرمایا قائم کی غیبت میں ہمارے شیعہ اس طرح آزمائے جائیں گے، بار بار اس طرح آزمائے جائیں گے کہ آخر میں وہ جماعت ان میں سے بچے گی کہ جن پر نہ شیطان کا اثر ہے، نہ نفس امارہ کا اثر ہے، نہ دشمن کا اثر ہے، اور ان کے دل زبر الحدید، وہ ان کے دل خدا کی عبودیت اور اپنے امام کی اطاعت میں لوہے کے ٹکڑے بن چکے ہوں گے۔ وہ اتنے مضبوط اور مستحکم ہو چکے ہوں گے کہ اب نہ ان پر شیطان، نہ نفس امارہ، نہ دشمن کی سازشیں، کچھ بھی ان پہ اثر نہیں ہوگا۔ قائم اس خالص جماعت کے منتظر ہیں کہ جس پہ اب کیڑا، اب کوئی گناہ، اب کوئی چیز ان پہ اثر نہیں کرتی۔ کچھ لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ یہ 313 یا یہ 10,000، یہ 12,000، یہ وہ تو نہیں ہوں گے کہ جنہوں نے رجت کرنی؟ نہیں میرے عزیزان، یہ زندہ لوگوں میں سے ہوں گے۔ رجت کرنے والوں کا ماجرا اور یہ وہ لوگ ہیں جو مولا کے ظہور سے پہلے تیار ہوں گے، پوری زمین میں یہ موجود ہوں گے، اور جگہ جگہ پہ یہ کلچر انتظار، مولا کے انتظار کا پرچم لہرائیں گے، کام کریں گے۔ ان کے بارے میں بشارتیں ہیں۔ کل جیسا کہ میں نے وہ انجمن حجتیہ کے موضوع پہ گفتگو ہوئی تو میں نے اشارہ کیا تھا کہ قائم کے ظہور سے پہلے 2 قسم کی جماعتوں کی خبر ہے۔ ایک تو وہی ہے کہ دنیا کی اکثریت گناہوں میں، ظلم میں ڈوبی ہوئی ہے، وہ سب چیزیں ہیں، اور ایک ایسی اقلیت ہے کہ جس کے بارے میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، فرماتے ہیں کہ آخر الزمان میں ایک ایسی قوم میری امت میں سے ظاہر ہوگی کہ جن کی جزا صدر اسلام کے مسلمانوں کے برابر ہوگی، اہل بدر، اہل احد کے برابر ہوگی۔ اور فرماتے ہیں یہ وہ ہیں کہ جو فتنہ و فساد سے جنگ کریں گے، جو لوگوں میں اصلاح کا کام کریں گے، جو امر بالمعروف اور نہی منکر کریں گے، جو گناہوں سے، ظلم سے لڑیں گے۔ تو امام کے ظہور سے پہلے دنیا 2 قطب میں ہوگی، ایک طرف اہل فساد ہیں، اہل گناہ ہیں، وہ بھی ہیں، وہ کثرت میں ہوں گے، لیکن ایک طرف نیکیوں کا پرچار کرنے والے یہ بھی ہوں گے۔ ہر کوئی اپنا کام کر رہا ہوگا، اور آج بھی ہم اس 2 قطب کو محسوس کر رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں۔ ایک طرف ظالم سامراج ہے، وہ بھی دیکھ رہے ہیں، ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس ظالم کے مد مقابل کھڑے مجاہد بھی ہیں، وہ بھی دیکھ رہے ہیں، آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں۔ اور یہ 2 قطب جو ہیں یہ بڑھیں گے، ان کی تعداد بڑھے گی۔ جو مولا کے ساتھ ہوگی وہ اقلیت، وہ کوئی کم نہیں ہوگی، وہ بھی لاکھوں میں ہوگی، کروڑوں میں ہوں گے۔ وہ اگر دنیا کی آبادی اربوں میں ہے، یہ کروڑوں میں ہوں گے۔ ان کروڑوں میں سے خالص ترین یہ 313 اور یہ 12,000 ہوں گے، ورنہ مولا کے ساتھ ملنے والے بہت لوگ ہوں گے۔ پہلے مرلے کے ناصر 313 یا یہ 12,000 ہیں، دوسرے مرلے میں پوری دنیا سے ناصر جب جمع ہونا شروع ہوں گے، اگرچہ ان کا رتبہ اور مقام ان 10 یا 12,000 جتنا نہیں ہے، لیکن بالآخر وہ پہنچیں گے۔ ہاں، مولا ان کا انتظار کر رہے ہیں۔ وجہ ظہور یہ 313 اور 10-12,000 ہیں، یہ وجہ ظہور ہے۔ یہ قیام، مولا کے قیام کی وجہ یا سبب یہ ہے، جب تک یہ سامنے نہیں آتے، چونکہ ان کی وجہ سے باقی ناصر بھی کنٹرول میں ہوں گے، ان کی وجہ سے باقی مولا کے چاہنے والوں کی بھی تربیت ہوگی۔ مربیوں کا انتظار کر رہے ہیں۔ طالب علم تو موجود ہے، معلم موجود نہیں ہے، سپاہ تو موجود ہے، کمانڈر موجود نہیں، یوں سمجھ لیں۔ یہ 313 کمانڈر ہیں، 313 یہ پیشوا ہیں،
یہ رہبر ہیں. میں ایک دفعہ ایک چھوٹی سی مثال دی کسی کو صرف سمجھانے کے لیے، تشبیہ نہیں ہے. میں نے کہا جیسے آپ دیکھیں ایران میں رہبر ہیں، لبنان میں نصر اللہ ہیں، عراق میں حضرت ایت اللہ سستانی ہیں، یمن میں وہ جناب عبد الملک ہے مثلا، بحران میں وہ شخصیت ہے. ہر جگہ پہ، جیسے سعودی عرب میں شیخ نمر تھے، ہر جگہ پہ ایسے ایسے رہبر ہوں گے کہ جن کے پیچھے مومنین کی جماعت ہوگی. یہ 313 مولا کے گر جمع ہوں گے. اگر آج آپ ان لوگوں کو گننا شروع کر دیں، اگر ہم مثال دیں کہ یہ وہی ہوں، تو ابھی کتنے ہوں گے؟ 4-5. مہدی کا درد یہ ہے. 313 میں سے شاید ابھی 4-5 ہوں، 7 ہوں، 8 ہوں، 10 ہوں، شاید بعض گمنام ہوں، اپنا کام کر رہے ہیں، ہمیں نظر نہیں آ رہے، ہم نہیں جانتے. لیکن ابھی تک وہ 313 کا عدد پورا نہیں ہوا. اور یہ اللہ نے پورا نہیں کرنا، ہم نے کرنا ہے. اور الحمدللہ اب تو بہت ہی اچھا منظر ہے. اب تو جگہ جگہ پہ گفتگو ہے مولا کی، مہدویت کی، معرفت. اب تو لوگوں کی توجہ بڑھ رہی ہے، اور انشاءاللہ یہ توجہ اتنی بڑھے، اتنے قلب مشتاق ہوں کہ ہم جلد وہ 313 وہ ستارے زمین پر ابھرتے ہوئے دیکھیں، اور وہ 10 یا 12 ہزار جوانوں کے وہ نورانی لشکر دیکھیں کہ جو میرے مولا کو غیبت کی تنہائیوں سے نکال دیں. انشاءاللہ یہ ہوگا. اور ہماری روایت کہتی ہے کہ جب مولا ظہور کریں گے تو اس وقت آ چکے ایک بی بی کے بارے میں نے گفتگو کرنی ہے تھوڑی سی. کہتے ہیں کہ اس وقت ایک عجیب منظر ہوگا جب امام مکہ سے ظہور کریں گے، اور یہ 313 ستارے اور یہ 12,000 جوان جب مولا کے گر جمع ہوں گے اور مولا سے بیعت کریں گے، اور امام جب خطبہ دیں گے اور جنگ شروع ہوگی، اس وقت پوری دنیا تشیع کے اندر ہماری خواتین کا جو کردار ہے، میں اس کی طرف آ رہا ہوں. ایک وہ بیبیاں تھیں جو کوفے میں تھیں کہ جب مسلم کی بیعت ہو چکی تھی اور ابن زیاد نے آ کے ڈرایا تھا کہ شام سے فوج آ رہی ہے اور تم سب قتل ہو جاؤ گے، تو گھروں سے یہ بیبیاں نکلی، ہر کوئی اپنے شوہر کا ہاتھ پکڑ کے، بھائی کا ہاتھ پکڑ کے، کوئی اپنے باپ کا، اپنے اپنے قدر لے گئی، اپنے گھروں کی طرف لے گئی. اور مسلم نے جب پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ 17,000 کا لشکر غائب ہو گیا. آدھے سے زیادہ لشکر بیبیاں لے گئی کہ بھائی تم مر جائے گا یہاں، پیچھے یہ بچے کون سنبھالے گا؟ ہم بہنیں جو ہمارا بھائی نہیں ہے، ہم بیٹیاں ہیں، باپ نہیں رہے گا. ان کو واسطے دیے، روئی، آنسو نکالے. وہ بیچارے، اب خاتون ہے رو رہی ہے تو مرد کا دل. یہ تھی کوفہ کی بیویاں، وہ بھی شیعہ تھی. لیکن جب مہدی کا ظہور ہوگا اس وقت ہماری بیویاں، یہ تربیت ہے ظہور سے پہلے، کتنا کام ہوگا. الحمدللہ کہتے ہیں اس وقت پورے عالم تشیع میں یہ ہوگا کہ خواتین اپنے شوہروں کو، بہنیں اپنے بھائیوں کو، بیٹیاں اپنے باپ کو کہیں گی زہرا کا بیٹا ظہور کر رہا ہے، آپ گھر میں کیوں ہیں؟ یہ اس وقت ہی عالم ہوگا. اور بہنیں بھائیوں کے بازو پکڑ کر گھر سے نکالیں گی. بیگمیں جو ہیں وہ اپنے شوہروں کو دھکے دے کے گھر سے نکالیں گی. مائیں کہیں گی بیٹوں کو ہم نے تمہیں نہیں بخشنا اپنا دودھ، نکلو، زہرا کے لال کو ناصروں کی ضرورت ہے. یوں یہ منظر ہوگا اس زمانے میں. البتہ میں نہیں کہتا کہ سارے مرد ایسے ہوں گے جو رہنا چاہیں گے، بہت سارے مرد تو نکل چکے ہوں گے، لیکن جو ابھی کچھ سوچوں میں گم ہوں گے، بہنوں کو دیکھ کر، بیوی کو دیکھ کر، ماں کو دیکھ کر، وہاں یہ ہستیاں جو ہے وہ فولادی شکل میں سامنے آئیں گی، کہیں گی ہماری فکر نہ کرو، زہرا کے لال کی فکر کرو. اور بلاخر اتنی تعداد میں ناصر روانہ ہوں گے. اور یہ ساری جو مائیں بیٹیاں، ان کا کردار ہم ایران انقلاب میں بھی دیکھ چکے ہیں، ایرانی انقلاب کے اندر بھی دیکھ چکے ہیں. خاتون جب ناصرہ کے رتبے پہ آتی ہے، اسے نہیں پھر پرواہ ہوتی کہ میرے 7 بیٹے شہید ہوئے ہیں یا 6. میں انٹرویو دیکھ رہا تھا ٹی وی پر، ایک خاتون جس کے 7 بچے شہید تھے، کوئی بچہ گھر میں رہا ہی نہیں. اس سے پوچھ رہے تھے کہ تیری کوئی آرزو ہے، اس بوڑھی عورت سے، ایرانی ٹی وی پہ. اس نے کہا میری آرزو ہے کہ کاش میرا 8واں بیٹا بھی ہوتا، وہ بھی راہ امام میں فدا کر دیتا.
یہ بھی خاتون ہے. مہدی کی ناصرہ یہ خواتین ہیں جو ایک فقی کی خاطر، اس کے اہداف کی خاطر، اسلام کی خاطر، ایک چھوٹی سی مملکت میں انقلاب کی خاطر اپنے بچوں اور جوانوں کو دے رہی ہیں. پوری دنیا میں ہماری مومنات یہ کام کریں گی اور مہدی کا لشکر جمع ہوگا، اور دنیا بالآخر وہ منظر دیکھے گی کہ مشرق سے مغرب تک اسلام کا پرچم لہرائے گا. میں تھوڑا سا ذکر کروں گا محسنہ اسلام ملکۃ العرب حضرت خدیجہ الکبریٰ صلوات اللہ علیہا کا. اللہم صلی علی محمد. کہ بی بی کا یہ مقام ہے کہ پیغمبر کی جتنی بھی ازواج بعد میں آئیں، پیغمبر جب بھی کبھی تنہائی میں بیٹھتے تھے روتے تھے اور خدیجہ کو یاد کیا کرتے تھے، خدیجہ کو بڑا یاد کرتے. بعض ازواج جو ہیں ان کو غصہ بھی آتا تھا، میں نام نہیں لوں گا چونکہ ریکارڈ ہو رہی ہے. وہ کہتی تھی کہ ہم جوان آپ کے سامنے آپ کی بیگمات آپ اس کو یاد کرتے ہیں. بعض کا تو عجیب لفظ کہتی تھی کہ اس بوڑھی خاتون کو یاد کرتے ہیں. تو پیغمبر فرماتے تھے کہ تمہیں کیا پتا خدیجہ کیا تھی. خدیجہ میری اس زمانے میں یاور تھی جب میرا کوئی مددگار نہیں. بی بی خدیجہ جو ملکۃ العرب، جو سیدۃ التجار، عرب کی سب سے بڑی مالدار. کہتے ہیں عرب کے اندر جو بڑا بازار لگتا تھا اوقاس، جس میں سارے عرب کے تاجر جمع ہوتے تھے، اور وہ بازار اس وقت تک شروع نہیں ہوتا تھا کہ جب تک خدیجہ اجازت نہ دے. سارے تاجر بی بی کی بارگاہ میں بیٹھتے تھے. عرب کے پردہ ہوتا تھا بی بی اور ان کے درمیان. اس بازار کے اصول و قواعد، اس کے ریٹ دام تیار ہوتے تھے، بی بی اجازت دیتی تھی، وہ بازار شروع ہوتا تھا. قرآن مجید کے اندر سورہ ضحیٰ کی 8ویں آیت پروردگار کہہ رہا ہے کہ تجھے میں نے فقیر پایا فاغنا، اے محمد میں نے تجھے غنی کیا. وہ غنی خدیجہ کی دولت سے کی. یہ دولت خدیجہ تھی جس نے پوری دنیا میں اسلامی مبلغوں کو روانہ کیا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پیغمبر مکہ میں بیٹھ کر روم کو، ایران کو، حبشہ کو، ہر جگہ پہ اپنے اصحاب بھیج رہے ہیں، سفیر بھیج رہے ہیں، اور جگہ جگہ بستیوں میں مبلغ بھیج رہے ہیں. اس کا خرچہ کون دے رہے ہیں؟ ان کے لیے گھوڑے کون فراہم کر رہے ہیں؟ ان کو زادرہ کون دے رہی ہیں؟ ان کے بچوں کا خیال کون رکھ رہی ہیں؟ بے پناہ پیسہ بی بی کا. بی بی نے سب کچھ دیا، اتنا کچھ دیا کہ جب بی بی کا وقت آخر آیا تھا، بی بی کے پاس کفن نہیں تھا اپنے پیسوں سے. یہ تو بی بی کی مظلومیت ہے. بی بی خدیجہ حضرت زہرا کو کہتی ہیں، زہرا اپنے بابا کو کہو میرے پاس کفن نہیں ہے، مجھے اپنے کرتے سے کفن دے. اللہ اکبر. آ چکے شب رحلت ہے حضرت خدیجہ کی. حضرت خدیجہ وہ ہستی ہے عزیزان کہ مولا علی نہج بلاغہ میں فرماتے ہیں کہ جس وقت دنیا میں 3 مسلمان تھے، ایک پیغمبر، ایک میں اور ایک خدیجہ، واحد خاتون، تیسری خدیجہ تھی. میرے اور پیغمبر کے بعد اسلام پہ تیسری خدیجہ تھی جو خدا کی عبادت کیا کرتی. اللہ اکبر. اور یہ پیغمبر کی زوجہ بننے کے بعد جب بی بی نے اپنا مال پیغمبر کے اہداف پہ لگانا شروع کیا، قریش نے بائیکاٹ کر دیا. قریش کی عورتوں نے بی بی سے ملنے سے انکار کر دیا. بی بی تنہا ہو گئی. روایات میں ہے کہ جب بی بی حاملہ تھی اور حضرت زہرا ان کے شکم میں تھی تو ایک دفعہ پیغمبر آئے تو بی بی نے کہا مجھ سے کوئی عورت ملنے کے لیے آتی. آپ کو پتہ ہے اس حالت میں خاتون کو ضرورت ہوتی ہے کوئی خاتون آئے اس سے ہم کلام ہو. تو پیغمبر نے کہا خدیجہ خدا ہمارے ساتھ ہے، خدا ہمارے ساتھ ہے، تو محزون نہ ہو. 2-3 دن بعد دیکھا حضرت خدیجہ کے چہرے پہ رونق ہے. کہا خدیجہ آج تو تیرے چہرے پہ بڑا سکون ہے، کیا ہوا؟ کوئی ملنے کے لیے آیا؟ کہنے لگی نہیں، میرے وجود میں جو مولود ہے، جب سے آپ نے یہ کہا اس کے بعد وہ ہر روز مجھے یہ کہتی ہے کہ میری ماں تو محزون نہ ہو، خدا میرے بابا کے ساتھ ہے. اجرکم اللہ. بی بی زہرا
ولادت سے پہلے ماں کو تسلی دے رہی ہے، ولادت سے پہلے۔ پیغمبر کی بعثت کے 5ویں سال بی بی زہرا پیدا ہوئی ہیں، اور 10ویں سال یعنی بعثت کے 10ویں سال بی بی خدیجہ کا انتقال کا سال ہے، رحلت کا سال ہے۔ بڑا گراں گزرا پیغمبر پر، چونکہ 2 یاور تھے نبی کے، ایک ابو طالب اور خدیجہ، دونوں ایک سال میں چلے گئے۔ رسول اللہ کی تہنائی کا سال تھا، اور رسول اللہ نے پورا سال حزن میں منایا، اس سال کو حزن کا سال قرار دیا۔ بہت گریا کیا کرتے تھے اپنے ان دونوں ناسلوں کی یاد میں، پیغمبر بہت رویا کرتے تھے۔ بی بی خدیجہ کا یہ مقام ہے، فرماتے تھے کہ دنیا مشتاق ہے جنت کی، لیکن جنت مشتاق ہے خدیجہ کی۔ جنت جن خواتین کی اشتیاق کے لیے جنت لحظہ شماری کرتی ہے، ان میں سے خدیجہ۔ جب بی بی خدیجہ کا وقت آخر آیا نا، اب روایات یہ کہتی ہیں کہ بی بی زہرا اس وقت صحن میں تھی، بی بی خدیجہ اپنے کمرے میں تھی، اور بخار کا عالم تھا تب، جسے کہتے ہیں۔ تو پیغمبر کے ساتھ بیٹھی گفتگو کر رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ میں تو دنیا سے جا رہی ہوں، لیکن میری بیٹی تنہا رہ جائے گی۔ اب اپنے شوہر سے جتنی گفتگو کی زہرا کے بارے میں کی کہ میرے بعد زہرا کا خیال رکھنا، آپ اس کی ماں ہیں، اور اس کے بعد کہتی ہیں کہاں تک فکر ہے؟ کہتی ہیں میرا جو کچھ ہے وہ زہرا کو دے دینا جب اس کی شادی ہو، اور جب زہرا کی شادی ہو تو کسی عورت کو ساتھ بھیجنا، چونکہ میں تو نہیں ہوں۔ اس لیے جب بی بی زہرا کی شادی ہوئی، پیغمبر نے ام سلمہ کو زہرا کے ساتھ خدیجہ کی جگہ بھیجا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ عزیزان، جب بی بی کا انتقال ہوا اور پیغمبر جنازہ لے کے گئے، بی بی زہرا 5 سال کی تھی۔ اب یہ جب جنازے کو قبر میں رکھنے لگے تو پیغمبر خود اس قبر میں لیٹے ہیں پہلے، اور اس قبر سے گفتگو کی کہ اے قبر، یہ کوئی عام خاتون نہیں آ رہی ہے، یہ محسنہ اسلام ہے، یہ میں نبی پر احسان کرنے والی خدیجہ آ رہی ہے۔ جب بی بی کو دفن کیا، واپس گھر آئے، اور زہرا نے کہا بابا میری ماں کہاں ہے؟ اب پیغمبر نے زہرا کو اپنے سینے سے لگایا اور چومنا شروع کیا، اور سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھا۔ پیغمبر نے کوئی کمی نہیں کہی زہرا کی شان میں، جس طرح بی بی نے کہا تھا پیغمبر نے بڑھ کر زہرا کا خیال رکھا، اور زہرا کا وہ مقام دیا۔ زہرا آ رہی ہوتی تھی، پیغمبر ان کے لیے احترام سے کھڑے ہو جاتے۔ عام طور پر جب بی بی خدیجہ کی رحلت پہ حضرت زہرا کو یاد کرتے ہیں تو دل کھنچے چلے جاتے ہیں سکینہ کی طرف، کہ ایک یہ بیٹی تھی جو 5 سال کی عمر میں یتیم ہوئی، اور کس طرح باپ اسے اپنی آغوش میں لیتا ہے، اور کس طرح محبت اور شفقت کے مظاہرے ایک اسی خدیجہ کی نسل سے 4 سالہ بچی تھی جس کا باپ مارا گیا تھا، لیکن اب اسے کوئی شفقت سے سر پہ ہاتھ رکھنے والا نہیں تھا، ہاتھ تماچے مارنے والے تھے۔ کوئی سکینہ